آج میں آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ کم و بیش نصف صدی گزرنے کے باوجود بھی اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکا۔ 50 کی دہائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں شمال وسطی پنجاب کے علاقے نور پور ضلع خوشاب کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ اس تھانے کا انتظام سنبھالے ابھی مجھے صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ ایک روز میں اپنے روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ کمرے کے باہر مجھے کچھ شور سنائی دیا۔ کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود بھی چند افراد میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ آنے والوں کی تعداد 5 تھی۔ ان میں سے 3 افراد جابر اور 2 مجبور دکھائی دیتے تھے۔ ان 5 میں سے ایک شخص دیکھنے میں صاحب حیثیت نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 لوگ تھے انہوں نے ایک 30-35 سال کے آدمی اور 12 سال کے لڑکے کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے باروب آواز میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب حیثیت شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں اس لیے مجھے پہچانتے نہیں۔ میں نور پور تھل کا با اثر شخص ہوں، پورا علاقہ مجھ سے واقف ہے۔ میرا نام ملک فیروز عالم ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ مجھے اس کا یہ انداز ناگوار گزرا۔ ملک فیروز عالم، با اثر شخصیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بے بس افراد کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ کیا چکر ہے یہ سب؟ وہ بولا، آپ شاید ان دونوں کو بے بس و معصوم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے میرے اکلوتے بیٹے کو غائب کیا ہے۔ میں نے ان مفلوک الحال افراد کو دیکھا۔ وہ شخص سہمے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، میں اور میرا بیٹا بے گناہ ہیں۔ ملک صاحب خواہ مخواہ ہم پہ شک کر رہے ہیں، ان کے بیٹے کی گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ملک فیروز نے گرجدار آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، ان دونوں باپ بیٹوں کو حوالات میں بند کر دیں، چھترول ہوگی تو سب کچھ قبول لیں گے۔ میں نے کہا، ملک صاحب، آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بولا، تھانے میں۔ اس تھانے کا تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے تھانے دار آپ ہی ہیں۔ تو پھر تھانے داری مجھے کرنے دیں، میں بہتر سمجھتا ہوں کس کو حوالات میں بند کرنا ہے اور چترول کا مستحق کون ہے۔ ان لوگوں میں موجود بچے نے فریادی لہجے میں کہا، ملک صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، ان کا بیٹا منصور میرے ساتھ کھیلتا ضرور ہے لیکن میں نے یا میرے باپ نے اسے غائب نہیں کیا۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ ان باپ بیٹے کو دوسرے کمرے میں لے جائے۔ پھر بولا، ملک صاحب، اب آپ اطمینان سے بیٹھ کر مجھے پوری تفصیل بتائیں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ نور پور تھل کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا۔ وہ ایک کاروباری آدمی تھا، تاہم زمینداری کی حیثیت سے بھی وہ بہت با اثر تھا۔ نور پور میں شاید ہی مال و دولت میں کوئی اس کا ثانی ہو۔ وہ اس زمانے میں بلا شبہ لکھ پتی تھا، آج کل کے حساب سے دیکھیں تو ارب پتی سمجھ لیں۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی، 10 سالہ بیٹا ملک منصور۔ یہ بچہ بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ملک فیروز کی شادی کو اب 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی منصور اس کی شادی کے 20 سال کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب اس کا اکلوتا لخت جگر گم ہو گیا تھا اور وہ اس کے حصول کے لیے دولت کو پانی کی مانند بہانے کو بھی تیار تھا۔ تاہم اسے شک انہی 2 افراد پر تھا۔ اس کے مطابق گزشتہ روز گمشدہ منصور آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جب منصور شام گئے گھر نہ پہنچا تو ملک فیروز کو تشویش ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اس ناکامی کے بعد وہ آفتاب اور اس کے باپ عبد الوہاب کو پکڑ کے اپنے گھر لے گیا۔ انہیں زد و کوب کیا اور دھمکیاں بھی دیں، لیکن کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلا۔ مایوس اور ناکام ہونے کے بعد وہ ان لوگوں کو میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے ملک فیروز کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کی روح سے پپو یا اس کا باپ عبد الوہاب قصوروار نظر نہیں آتے۔ وہ بولا، جناب، آپ ان مسکین صورت لوگوں کی چال بازیوں کو نہیں جانتے، یہ جتنے سیدھے نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کیا وہاب اور پپو کی
آپ سے یا آپ کے بیٹے سے کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کوئی چپکلش؟ نہیں جناب۔ پھر وہ آپ کے صاحبزادے کو کیوں اغوا کریں گے؟ وہ بولا، اگر منصور کو انہوں نے غائب نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ کئی لوگوں نے منصور کو کل آخری بار پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھیں ملک صاحب، مجھے آپ کے بیٹے کی گمشدگی کا دلی افسوس ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی بازیابی کے لیے حتی الامکان کوشش کروں گا، لیکن اس سلسلے میں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں جا کر بیٹھیں، اس دوران میں آفتاب عرف پپو اور اس کے باپ سے کچھ کڑی پوچھ گچھ کر لیتا ہوں۔ سپاہی نے عبد الوہاب کو پیش کیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ معافی کے اندازے باندھ رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ پتہ نہیں ملک صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ اوئے، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کچھ پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا۔ یاد رکھنا، جھوٹ بولنے والوں کی میں کھال کھچوا لیتا ہوں۔ وہ گھگیا کر بولا، مائی باپ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تم کام کیا کرتے ہو عبد الوہاب؟ میری کریانے کی چھوٹی سی دکان ہے جناب۔ دکان کے پیچھے ہی میرا گھر ہے۔ تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں، میری گھر والی جمیلہ اور 2 بچے۔ تمہارا بیٹا پپو کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ وہ اسکول نہیں جاتا جناب۔ تو سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے؟ نہیں جناب، دکان پہ میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ دیکھو عبد الوہاب، ملک فیروز تمہارے خلاف اپنے بیٹے کے اغوا کی رپورٹ کرانا چاہتا ہے، کیونکہ کل اس کا گمشدہ بیٹا آخری بار تمہارے پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ اگر تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو سچ سچ بتا دو، ورنہ تم دونوں باپ بیٹے سیدھے جیل جاؤ گے۔ وہ میکانکی انداز میں بیٹھا اور میز کے نیچے سے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ تھانے دار صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری بھلا منصور سے کیا دشمنی؟ وہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، ہم ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لہجے کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ بے گناہ تھا۔ میں نے پوچھا، تم اپنی دکان کتنے بجے بند کرتے ہو؟ لگ بھگ 2 بجے جناب۔ دوبارہ کتنے بجے کھولتے ہو؟ 1 گھنٹے بعد، یعنی کوئی 3 بجے۔ اور اس دوران پپو کھیلتا کودتا ہے، کیوں، یہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہے جناب۔ میں نے اسے غلط بیانی کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا، پھر دوسرے کمرے میں بھیج کر بچے کو بلوایا۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا بچہ تھا اور خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ رونے کے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا جناب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا بیٹے۔ مجھے معلوم ہے تم بے قصور ہو۔ منصور کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ تو پھر آپ نے میرے ابا کو تھانے میں کیوں بند کر رکھا ہے جی؟ میں نے نرمی سے کہا، مجھے تو پتہ ہے کہ تم دونوں باپ بیٹے بے قصور ہو، لیکن تمہیں بے گناہ ثابت بھی تو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارا تعاون چاہیے۔ وہ بے یقینی سے بولا، آپ سچی مچی ہمیں چھوڑ دیں گے تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، بالکل چھوڑ دوں گا بیٹے۔ اب جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ یہ بتاؤ، اسکول کیوں نہیں جاتے؟ جناب، پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا۔ تمہارے باپ نے بتایا ہے کہ تم روزانہ دوپہر کو 1 گھنٹہ کھیل کود میں گزارتے ہو۔ کیا کیا کھیل کھیلتے ہو تم لوگ؟ کبھی لکن مٹی، کبھی پٹھو گول گرم، کبھی بنٹے۔ اچھا پپو، ذرا یہ بتاؤ، کل تم نے آخری بار منصور کو کہاں دیکھا تھا؟ کل جی، ہم سارے بچے پٹھو گول گرم کھیل رہے تھے، پھر مداری آ گیا تو ہم اپنا کھیل چھوڑ کر اس کا تماشا دیکھنے میں لگ گئے۔ کون سا مداری؟ پوری بات بتاؤ۔ وہ مداری کبھی کبھی ہمارے علاقے میں آتا ہے، ہم سب بچے اس کے کھیل بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس ایک بندر، ایک بکری، ایک کتا ہے۔ وہ ان جانوروں کے کرتب دکھاتا ہے اور چیزیں غائب کرنے کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ کل منصور نے کہا کہ وہ چیزیں غائب کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے۔ مداری بولا، جب سب بچے چلے جائیں گے تو وہ سکھائے گا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، پھر کیا ہوا پپو؟ پھر جی، جب سب بچے ادھر ادھر ہو گئے تو مداری نے کہا، جب یہ جائے گا تو بتاؤں گا۔
منصور نے مجھے کہا، پپو تم جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی دکان پر پہنچنا تھا، اگر میں نہ پہنچتا تو ابا مجھے مار مار کے باندر بنا دیتا۔ میں بڑی بے چینی سے پپو کے سنسنی خیز انکشاف سن رہا تھا، پھر کہا، اچھا بیٹا ذرا اس مداری کا حلیہ تو بتاؤ۔ اس نے جو حلیہ بتایا وہ کسی بھی مداری پہ فٹ بیٹھ سکتا تھا، صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کی ناک پہ زخم کا نشان سا تھا۔ پھر میں نے کہا، تم میدان سے سیدھے دکان آ گئے تھے، بعد میں تم نے منصور سے پوچھا نہیں کہ اس نے کون سا شعبدہ سکھا ہے؟ وہ بولا، مجھے موقع ہی نہیں ملا جناب، شام کو ملک صاحب آ کے مجھے اور ابا کو پکڑ کے لے گئے، پوری رات وہ ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہے، ابا کو تو انہوں نے مارا بھی تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، کیا تم نے مداری والی بات ملک فیروز عالم کو یا اس کے کسی بندے کو بتائی؟ نہیں جی، انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اب کوئی اگر تم سے پوچھے بھی تو تم اپنی زبان بند رکھنا، مداری کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ پھر میں نے اپنے کانسٹیبل شیر محمد سے کہا، ان باپ بیٹے کو تھانے سے رخصت کرو۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی ملک فیروز بڑی اکھڑی چال چلتا میرے کمرے میں آیا اور آتے ہی شکایتی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے مجرموں کو اتنی محبت سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا، جناب آپ خواہ خفا نہ ہوں، دونوں باپ بیٹا ابھی مجرم ثابت نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی وہ دونوں پولیس کی خفیہ کڑی نگرانی میں رہیں گے، اور مجھے ان سے ایک سراغ بھی مل گیا ہے۔ میں نے مختصر الفاظ میں ساری تفصیل بتا کر کہا، آپ کے بچے کی گمشدگی میں مداری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، کہیں یہ ان کی کوئی چال تو نہیں، باپ بیٹے نے تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے کوئی منصوبہ تو نہیں بنا دیا؟ میں نے کہا، ملک صاحب آپ کا شک بے بنیاد ہے، میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور بھانت بھانت کے مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان باپ بیٹے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، پھر اس خبیث مداری کو کہاں تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، ملک صاحب میں اس مقام سے واقف ہو چکا ہوں جہاں آخری بار آپ کا بیٹا اس مداری سے بات کر رہا تھا، اگر وہ اس مداری کے ساتھ ہی گیا ہے تو کھوجی کے ذریعے ان دونوں کے قدموں کے نشان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بےتابی سے بولا، پھر دیر کس بات کی ہے، آپ جلد از جلد کھوجی کا انتظام کریں، جتنی بھی رقم خرچوں میں دینے کو تیار ہوں، میرا ایک ہی بچہ ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے درد کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، تاہم آپ کو دولت لٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ میرے تھانے کی حدود سے غائب ہوا ہے، اسے بازیاب کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، پولیس اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں برتے گی۔ میں نے ملک فیروز کی موجودگی میں ہی اے ایس آئی جہاں زیب کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ کھوجی تاج دین عرف بابا تاجہ کو بلا کر لائے، لیکن اسی رات ہونے والی بارش نے میرا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ دھواں دھار بارش کی وجہ سے کھرا تلاش کرنے کے امکان صفر کے برابر تھے، گویا کھوجی کے ذریعے منصور تک پہنچنے کی ترکیب عمل سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اسی روز 2 کانسٹیبلز پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں، انہیں خصوصی ہدایات دینے کے بعد نور پور تھل کے گرد و نواح میں روانہ کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مداری یقیناً اور علاقوں میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتا ہوگا۔ اس کام کے لیے میں نے بہت ہوشیار قسم کے اہلکاروں کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ میں نے انہیں مداری کا حلیہ ذہن نشین کروا دیا تھا، اس کی ناک پر موجود زخم کے نشان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ منصور کی ایک ایک تصویر ہر پارٹی کو دے دی تھی۔ 2 روز کے بعد میری حکمت عملی کا مثبت نتیجہ برآمد ہوا۔ ایک پولیس پارٹی نے مداری کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا، ساتھ ہی یہ سنسنی خیز خبر ملی کہ گزشتہ 6 ماہ میں آس پاس کے گاؤں سے 3 بچے غائب ہو چکے تھے۔ ان تینوں بچوں کی عمریں 8 اور 10 سال کے درمیان تھیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مداری اپنے کھیل تماشے دکھانے آس پاس کے اور گاؤں میں بھی جاتا رہا تھا۔ اس کا نام فضل الہی عرف فضلو تھا۔ اس نے دریائے جہلم کے کنارے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ زیادہ تر وہ سفر میں رہتا تھا، ہفتے میں ایک آدھ روز اپنے ٹھکانے پہ قیام کرتا تھا۔
میں نے اپنے سب سے ہوشیار اور قابل اعتماد اے ایس آئی کو بھیجا۔ میری توقع کے عین مطابق شام کو اے ایس آئی اس خوشخبری کے ساتھ تھانے پہنچ گیا کہ وہ مداری فضلو کو گرفتار کر کے لے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے فضلو کو ڈیرے سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ اپنے جانوروں کے ہمراہ روانہ ہونے والا تھا۔ اس کا مخصوص تھیلا اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس نے بہت مشکل سے گرفتاری دی تھی اور بڑی بھرپور مزاحمت کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، اس کے ٹھکانے کی تلاشی کے دوران کچھ خاص چیز ملی؟ وہ بولا، جناب ہم نے ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھا، کوئی قابل گرفت شے نہیں ملی۔ بچے کے بارے میں کچھ بتایا اس نے؟ جناب یہ تو صاف انکاری ہے۔ میں نے اسے بلوایا۔ ہاں بھائی فضلو، شرافت سے زبان کھولو گے یا تمہیں اپنے اشارے پر نچانے کے لیے ہمیں ڈگڈگی بجانا پڑے گی؟ وہ عاجزی سے بولا، سرکار میں بے قصور ہوں، آپ کے بندے خواہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھ پر کسی بچے کے اغوا کا الزام لگا رہے ہیں، میں کسی بچے کو جانتا ہی نہیں۔ تمہارے کتنے بچے ہیں اوئے؟ کوئی نہیں ہے جناب۔ شادی ہو گئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے بچے ہوتے تو ممکن تھا تم بچوں والوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتے۔ منصور کی ماں اتنے دن سے جس کرب میں مبتلا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بتاؤ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا، میں کسی منصور سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہیں تماشا دکھانا پڑے گا۔ ساتھ ہی میں نے حوالدار کو اشارہ کیا۔ حوالدار نے اس کے گھٹنے پر اپنے بوٹ سے ایک ضرب لگائی۔ فضلو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آپ میری بات کا یقین کریں جناب، وہ لڑکا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا، فضلو تم کچھ دن پہلے پیپل والے کھو کے نزدیک بچوں کو تماشا دکھا رہے تھے۔ جب سب بچے چلے گئے تو صرف 2 بچے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے تم سے چیزیں غائب کرنے والا تماشا سیکھنے کی فرمائش کی تھی اور تم نے کہا تھا تنہائی میں سکھاؤ گے۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب ایسا ہوا تھا۔ میں مسکرا کے بولا، شاباش، تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے۔ جس بچے نے تم سے ٹرک سیکھنے کی خواہش کی تھی وہ اس روز سے غائب ہے۔ اس کا نام منصور ہے۔ اس کا باپ فیروز عالم اس علاقے کا ایک معروف آدمی ہے، جانتے ہو اسے؟ بولا، نہیں جی۔ پیچھے کھڑے حوالدار نے کہا، ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اسے میرے حوالے کریں، میں تمام بچوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرتا ہوں۔ حوالدار نے تمام بچوں کا ذکر کر کے میری توجہ ان 3 بچوں کی جانب کروا دی تھی جو پچھلے دنوں سے مختلف گاؤں سے غائب ہوئے تھے۔ میں سختی سے بولا، فضلو تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ منصور نے تم سے کوئی شعبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اب سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کچھ سکھایا تھا؟ جی نہیں۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کے ایک جھٹکا دیا اور گرجدار آواز میں کہا، میرے سوال کا واضح جواب دو خبیث کی اولاد، نہیں تو تمہارے سر پر اتنے جوتے ماروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سیدھا جواب دو۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا جناب، میں بھلا کیا سکھاتا، وہ تو ایک بچہ تھا، شعبدے بازی اس کے بس کا روک کہاں۔ تو پھر تم نے منصور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے ٹال دیا تھا جی۔ ٹال دیا تھا یا ورغلا کر ساتھ لے گئے تھے؟ نہ جی، میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں ورغلایا۔ دیکھو میں آخری بار آرام سے پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتاؤ تم نے منصور کو کہاں غائب کیا ہے؟ وہ روحانسی آواز میں بولا، میں منصور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور رنگ پور کے منیر حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھتا رہا مگر خاموش رہا۔ میں نے کہا، شاہ والا جنوبی کا آصف محمود بھی کچھ عرصے پہلے اسی طرح غائب ہو گیا تھا، اس کے بارے میں بھی تم کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوسرے گاؤں کا جاوید احمد بھی گمشدہ ہے، اس کے بارے میں بھی تم لا علم ہوں گے۔ اسی وقت میرا اے ایس آئی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے بولا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جناب، ایک نہایت اہم بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ فضلو کے ٹھکانے سے مجھے ایک ایسی چیز ملی جس کی وہاں موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب میں سے ایک کھلونا برآمد کیا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں جی،
تلاشی کے دوران یہ چھوٹی سی گاڑی مجھے ملی، میں نے جیب میں رکھ لی، بعد میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ وہ سرخ رنگ کی کھلونا کار تھی۔ بچے عموماً ایسے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ ایسی ننھی منی کار کو فرش پہ رکھ کے دھکیلا جائے تو وہ خاصے فاصلے تک دوڑتی جاتی ہے۔ وہ 2.5-3 انچ کی ایک کار تھی۔ اس بات کی تصدیق منصور کا باپ فیروز عالم ہی کر سکتا تھا کہ آیا یہ کار منصور کی تھی یا نہیں۔ ابھی میں ملک فیروز کو بلوانے ہی والا تھا کہ وہ بنفس نفیس تشریف لے آیا۔ آتے ہی بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مداری فضلو کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرے ASI نے کہا، آپ تک یہ خبر کس نے پہنچائی ملک فیروز صاحب؟ وہ بولا، آخر میرے اپنے بھی کچھ ذرائع ہیں۔ ASI نے طنزیہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، بالکل درست فرمایا، آپ تو واقعی بہت بااثر ہیں۔ DSP صاحب تو آپ کے دوستوں میں شامل ہیں۔ ملک فیروز بولا، اچھا تو آپ لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ میں DSP کے پاس چلا گیا تھا؟ لیکن آپ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں منصور کا باپ ہوں، ہزار اختیار رکھنے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کی ماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ میرے بڑے بڑے افسروں سے تعلقات ہیں، پھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیوں بیٹھا ہوں؟ اس وقت وہ مجھے صرف ایک گمشدہ بچے کا مجبور باپ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ساری اکڑ فوں، شخصیت، اختیارات، دولت مندی کی طاقت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے کھلونا کار نکال کر سامنے کی۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ کار پہ نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ منصور کی کار ہے، میں نے خود اسے بازار سے دلوائی تھی۔ یہ آپ کو ملی کہاں سے؟ فضلو مداری کے ڈیرے سے۔ اس کا مطلب ہے وہی میرے بیٹے کو گم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میں اس کی زبان کھلوانے کے لیے سو جتن کر سکتا ہوں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کام ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ جہاں زیب، ذرا فضلو کو لے کر ٹرائل روم میں تو آؤ، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں۔ ملک فیروز بولا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نہیں ملک صاحب، آپ کی وہاں ضرورت نہیں۔ وہ خفگی سے مجھے دیکھتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں ٹرائل روم میں پہنچا تو مداری فضلو اور حوالدار ASI دونوں موجود تھے۔ فضلو کو مرغا بنایا ہوا تھا اور اس کی پشت پر 4-5 اینٹیں رکھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے حوالدار سے پوچھا۔ مرغا ہے ملک صاحب، خالص دیسی مرغا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اسے بانگ دینے پہ مجبور بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں۔ اگر اس مداری کی اولاد نے تعاون نہ کیا تو ہم بانگ کے ساتھ ساتھ انڈے دینے پر بھی مجبور کر دیں گے۔ فی الحال تم اسے مرغے سے انسان میں بدلو، میں نے اسے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس بار فضلو مداری سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے چہرے پر خوف و دہشت تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہم آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر بھی بولا، تھانے دار صاحب، میں بے گناہ ہوں، میں منصور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں نے اپنی جیب سے وہ کھلونا کارڈ نکال کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور کہا، اسے پہچانتے ہو؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے بولا، نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم آسانی سے کچھ نہیں اگلو گے۔ حوالدار مبارک علی، اب یہ تمہارے حوالے ہے، اسے تم اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا امتحان سمجھو۔ حوالدار بولا، میں اس امتحان میں پورے 100 نمبر لوں گا جی، یہ تو سیدھا سیدھا حساب کا پرچہ ہے، اس میں تو 1 نمبر بھی نہیں کٹنا۔ میں نے کہا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، مجھے اس کا بیان بھی لینا ہے، اسے اس قابل چھوڑ دینا کہ یہ ہوش و حواس سے بیان دے سکے۔ دوسری صبح مجھے مبارک علی کی مہارت کا قائل ہونا پڑا۔ جب فضلو کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا۔ حوالدار نے کہا، یہ مہمان تعاون کے لیے تیار ہے جناب۔ کیا اس نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ ہاں جی ملک صاحب۔ اگلے 1 گھنٹے میں فضلو نے جو انکشاف کیے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ یہ خبیث انسان طویل عرصے سے اس دھندے میں ملوث تھا۔ دراصل وہ قادر خان نامی ایک شخص کا اعلی کار تھا۔ وہ معصوم بچوں کو شوبدہ سکھانے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ کسی ویران جگہ پر پہنچ کر
ایک مخصوص رومال سے بچوں کو بے ہوش کر کے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچاتا تھا۔ وہ ایک وقت میں صرف ایک بچے کا شکار کرتا تھا۔ اس کے بعد اسے قادر خان کے حوالے کر کے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرتا۔ لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، البتہ بچوں کی توجہ کا وہ مرکز تھا، جو اکثر اس کی شوبدہ گری سے متاثر ہو کر کچھ سیکھنے کی فرمائش کر ڈالتے تھے۔ میں نے پوچھا، اغوا شدہ بچے کو تم جس شخص کے حوالے کرتے ہو اس سے تمہارا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ کہنے لگا، وہ خود ہی مجھ سے ملنے آتا ہے، ایک اتوار چھوڑ کر اگلے اتوار کو ملنے آتا ہے۔ اس روز ہفتہ تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کل شام کو وہ تمہارے ڈیرے پر آئے گا؟ وہ حساب لگا کے بولا، ہاں کل شام وہ ضرور آئے گا، پچھلے اتوار کی شام اس کا ناغہ تھا، اور اس سے پچھلے اتوار تم نے معصوم منصور کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ منصور کی گمشدگی کو کم و بیش 15 روز گزر چکے۔ فضلو نے میرے سوال کے جواب میں گردن جھکا دی۔ میں نے پوچھا، قادر خان تم تک کس طرح پہنچتا ہے؟ کہنے لگا، وہ ایک پرانی جیپ میں آتا ہے، جیپ کو کچھ فاصلے پہ کھڑا کر دیتا ہے، پیدل ہی آتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ قادر خان بچہ لینے کے بعد کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم یہ کام کس لالچ میں کرتے ہو؟ وہ مجھے اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ کتنا معاوضہ؟ 50 روپے فی بچہ۔ میں نے غصے سے کہا، تم پر خدا کی مار ہو، تم نام کے فضل الہی ہو بلکہ قہر خدا بندی ہو، اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے معصوم بچے کو والدین سے جدا کرتے ہو، تمہارا دل نہیں کانپتا؟ اس زمانے میں 50 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی، ایک عام مزدور کی ماہانہ آمدنی سمجھ لیں، مگر اس رقم کی حیثیت اس بچے کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں جسے ہمیشہ کے لیے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا کر دیا جائے۔ وہ منمنا کے بولا، تھانے دار صاحب میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا، آپ ایک مرتبہ مجھے معاف کر کے دیکھیں، میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا۔ میں نے غصے سے کہا، سیدھا تو تمہیں ہونا پڑے گا بردہ فروش کی ناجائز اولاد، پہلے ہم تمہاری ماں کے قسم قادر کو تو قابو کر لیں۔ تھوڑی مزید پوچھ گچھ کے بعد فضلو نے منصور کے علاوہ جاوید، آصف محمود، منیر حسین اور دیگر کئی بچوں کے اغوا کا اعتراف کر لیا۔ یہ تمام بچے اس نے قادر خان کے حوالے کر دیے تھے، جو انہیں اپنی جیپ میں لاد کر کہیں لے جاتا تھا۔ میں نے حوالدار مبارک علی کو ہدایت دی کہ وہ فی الحال فضلو کو حوالات میں بند کرتے، قادر خان کی گرفتاری کے بعد اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز میں نے اے ایس آئی جہاں زیب اور 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو ساتھ لیا اور فضلو کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ سادہ کپڑوں میں تھے، تاہم تھیلے میں ہتکڑیاں موجود تھیں، اور میں نے اپنا سروس ریوالور ساتھ رکھا تھا۔ میرے دونوں کانسٹیبلز ہٹے کٹے اور لڑائی بھڑائی کے فن میں ماہر تھے۔ سہ پہر کے قریب ہم فضلو کے ڈیرے پر پہنچے۔ میں نے احتیاطاً دونوں کانسٹیبلز کو ڈیرے کے بیرونی جانب کھڑا کر دیا تھا۔ ہم نے طے کیا، جیسے ہی قادر خان دروازے پر دستک دے گا، اے ایس آئی اچانک دروازہ کھول کر اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لے گا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور بیرونی دروازے پر ایک مخصوص دستک سنائی دی۔ دوسری آواز پر اے ایس آئی نے دروازہ کھولا۔ ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا، لیکن اسے عملی طور پہ کوئی قدم اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ پروگرام کے مطابق اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر اے ایس آئی نے اندر کھینچ لیا۔ جب تک وہ صورتحال کو سمجھ پاتا، اس کی کلائیوں میں ہتکڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ وہ ہکا بکا ہو کر بولا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے گرج کر کہا، تمہارا بھائی بند فضلو آج کل ہماری میزبانی کا لطف اٹھا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد تم بھی اسی مہمان خانے میں پہنچنے والے ہو۔ وہ بولا، میں کسی فضلو کو نہیں جانتا۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، لگتا ہے اس کی یادداشت چلی گئی ہے، وہ اپنے فلموں میں یادداشت کھونے کا سین تو دیکھا ہوگا نا؟ فلموں میں دکھاتے ہیں کہ کھوئے ہوئے شخص کی یادداشت کس طرح واپس آتی ہے۔ میں نے کہا، سر میں لگنے والی کسی چوٹ کے سبب۔ وہ چہک کر بولا، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اس کے سر پر بھی جب خالص چمڑے کے جوتوں کی چھترول ہوگی تو یہ فضلو کو فوراً پہچان لے گا۔ میں نے قادر خان سے پوچھا، تم نے اپنی جیپ کہاں کھڑی کی ہے؟ وہ بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، کون سی جیپ؟
آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے کانسٹیبل سے کہا، اس کی یادداشت تو واقعی گم ہو چکی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یادداشت واپس لانے کا فارمولہ بیان کیا تھا تم لوگ بھولے تو نہیں؟ میرے اے ایس آئی نے آستینے چڑھاتے ہوئے کہا، بالکل نہیں ملک صاحب، ایسی یادداشت واپس آئے گی کہ یہ اپنی پچھلی 7 نسلوں کے حالات بھی بیان کر دے گا۔ میں نے کہا، اس کی صرف یادداشت واپس لانی ہے، یادداشت والی مشین کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ قصہ مختصر تھوڑی سی چھترول کے بعد قادر خان نے اپنی جیپ کا بتا دیا۔ میرے دونوں کانسٹیبلز گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جہاں زیب قادر خان کو لے کے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھال لی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اے ایس آئی تھا اور جالندھر کے تھانے میں میری ڈیوٹی تھی۔ اس تھانے کا انچارج میری کارکردگی سے بہت خوش تھا، اسی کے تعاون سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ ہم بخیر و عافیت تھانے پہنچ گئے۔ قادر خان میری توقع سے زیادہ بودا ثابت ہوا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو وہ تعاون کے لیے تیار تھا۔ قصہ مختصر میں نے قادر خان سے پوچھا، تم فضلو سے جو معصوم بچوں کو حاصل کرتے ہو تو ان سے کیا کام لیتے ہو؟ میں انہیں حق نواز کے بندوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ حق نواز؟ کون سا حق نواز؟ حق نواز خوشاب شہر کا ایک مشہور اور با اثر شخص ہے۔ حق نواز سے تمہارا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ قادر خان بولا، اس کے بندوں سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ تم فضلو سے 50 روپے میں بچہ لیتے ہو، آگے اسے کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ کہنے لگا، حق نواز کے بندے مجھے فی بچہ 100 روپیہ دیتے ہیں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بولا، 2۔ ان کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے ندامت سے گردن جھکا لی۔ میں نے نفرت سے کہا، مکروہ انسان، دوسروں کے بچوں کی فروخت کرتے ہوئے کبھی تجھے اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا؟ کل کلاں ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کبھی سوچا؟ اب جلدی بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے حق نواز ان بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ بولا، میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے، حق نواز کسی بیگار کیمپ کی پشت پناہی کرتا ہے۔ بیگار کیمپ؟ جی ہاں، جہاں کم عمر بچوں سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے۔ ایسے کیمپوں کے بارے میں نے سن رکھا تھا۔ عموماً اس قسم کے کیمپ علاقہ غیر میں پائے جاتے تھے جہاں قانون کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ اغوا شدہ کم عمر بچوں کو ایسے کیمپوں میں پہنچا دیا جاتا تھا اور معمولی خوراک دے کر ان سے جان توڑ بیگار کروائی جاتی تھی۔ اگر کوئی بچہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو اسے مار مار کے اپاہج بنا دیا جاتا تھا۔ بغاوت کرنے والوں اور دنگا فساد کرنے والوں کے ساتھ بھی ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔ میں نے قادر خان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جس بیگار کیمپ کی پشت پناہی حق نواز کرتا ہے وہ ہے کہاں؟ اس کا جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ بولا، اسی ضلع میں ہے جناب، خوشاب میں۔ خوشاب میں؟ کس جگہ؟ وادی سون سے کچھ آگے، کوہستان نمک کے پہاڑوں میں ایک خفیہ مقام پر۔ تم اتنے وثوق سے کیسے بتا رہے ہو؟ کیا اس بیگار کیمپ کا نظارہ کر چکے ہو؟ قادر خان بولا، حق نواز کے جس بندے کو میں بچے دیتا ہوں اس سے میری خاصی بے تکلفی ہو گئی ہے، اسی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے۔ اس بیگار کیمپ کے نگران کا نام مراد علی ہے۔ اس کو عام طور پہ ایک آنکھ والا جن کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ وہ بے انتہا ظالم انسان ہے۔ اس کی جو آنکھ نہیں ہے اس پر وہ چمڑے کی پٹی باندھ کے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں پہ نظر رکھنے کے لیے اس کے پاس اور مددگار بھی ہیں۔ میں نے کہا، قادر خان، اگر تم سزا میں کچھ کمی چاہتے ہو تو مجھ سے تعاون کرو۔ کیا تم حق نواز تک پہنچنے کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو؟ کہنے لگا، میں اس سلسلے میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ حق نواز بہت کائیاں شخص ہے، اپنے ہاتھ صاف رکھتا ہے۔ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، بیگار کیمپ سے اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خوشاب شہر کا ایک با اثر اور با عزت آدمی ہے، کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، تم اپنی معلومات کی روشنی میں مجھے اس مقام کا محل وقوع بتاؤ جہاں یہ بیگار کیمپ پایا جاتا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر جو کچھ اسے معلوم تھا مجھے بتا دیا۔
اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے بعد یہ کیس خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ میں اپنے سینئر افسران کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بڑا عملی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حق نواز ایک بہت صاحب اختیار شخص تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑی مضبوط پلاننگ کی ضرورت تھی۔ اگلے روز میں نے براہ راست ایس پی علاقے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت تھی۔ قادر خان نے اس بیگار کیمپ کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے کوہستان نمک کے دشوار گزار پہاڑوں کا ذکر کیا تھا جو وادی سون سکیسر سے ذرا آگے واقع تھے۔ جن قارئین نے سون سکیسر کا صرف تذکرہ سنا ہے ان کی معلومات کے لیے میں بتا دوں، 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب پاکستان کا سب سے زرخیز اور گنجان آبادی والا صوبہ ہے۔ شمال وسطی پنجاب میں واقع سون سکیسر کی تاریخی اہمیت ہے۔ وادی سون کا فطری حسن کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس خطے کے دھدر اور اچالی نامی 2 گاؤں کے درمیان کوہستان نمک کے اونچے سنگلاخ پہاڑوں کی آغوش میں آنکھوں کو خیرہ اور ذہنوں کو مبہوت کر دینے والے دل فریب نظارے کی حامل 3 خوبصورت جھیلیں ہیں: اچالی، کبیکی، جھلر۔ اب یہ پورا علاقہ بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ سن 1966 میں اس قدرتی آبگاہ کو جنگلی حیات کے لیے محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ تب سے یہ اچالی کمپلیکس کے نام سے موسوم ہے۔ سائبیریا کے برفزاروں سے ہجرت کر کے آنے والے متعدد اقسام کے دلکش خوشنما پرندے قازقستان کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے براستہ افغانستان اور ایران، پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پھر دریائے سندھ کے متوازی اڑتے ہوئے اچالی کمپلیکس کے علاقے میں پھیل جاتے ہیں۔ موسم سرما میں شمال سے ہجرت کر کے گرم علاقوں کی طرف آنے والے پرندوں کا یہ انٹرنیشنل ٹریک انڈس فلائی وے مائیگریٹری روٹ نمبر 4 یا گرین روٹ کہلاتا ہے۔ اس جنت نظیر علاقے کے اس پار مجھے ایک مہم درپیش تھی جس کے لیے بھرپور ذہنی اور جسمانی تیاریوں کی ضرورت تھی۔ بیگار کیمپ پر یلغار کرنے کے لیے میں نے اعلی صبح کا وقت مقرر کیا۔ اس وقت میں لگ بھگ 4 درجن افراد کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ سب جوان انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس تھے۔ ایس پی صاحب سے ملاقات خاصی سودمند ثابت ہوئی تھی۔ یہ مسلح جوان انہوں نے ہی فراہم کیے تھے۔ اس ٹیم میں اے ایس آئی جہاں زیب کے علاوہ میرے تھانے کے چند اہلکار بھی شامل تھے۔ وہ ماہ جون کے آخری دن تھے۔ اس حوالے سے صبح کا وقت ریڈ کرنے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ موسم گرما میں رات بھر کی گرمی سے ستائے ہوئے انسان صبح کے وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، سوائے نمازیوں کے، اور شیطانوں کے اڈے پر کسی نمازی کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ ایس پی صاحب سے ہونے والی گفتگو کا ہر لفظ میرے ذہن پہ نقش تھا۔ اس گھمبیر مسئلے پر ہمارے درمیان 1 گھنٹے بات ہوئی تھی۔ ایس پی صاحب نے کہا تھا، صفدر حیات، حق نواز کے بارے میں مجھے پراسرار اطلاعات ملتی رہتی ہیں، مگر یہ شخص اس قدر ہوشیار ہے کہ ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتا ہے۔ ابھی تک اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے کہا، سر، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ حق نواز بڑا مضبوط سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے؟ ایس پی صاحب نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کسی سیاسی اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس سلسلے میں مجھے آئی جی صاحب کا تعاون بھی حاصل ہے۔ تم جس طرح سوچ رہے ہو ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے سر؟ وہ بولے، بات دراصل یہ ہے کہ حق نواز جیسے لوگوں پہ کچا ہاتھ ڈالنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میں سوچ سمجھ کر کسی خاص موقع پر رنگے ہاتھوں اسے ناپنا چاہتا ہوں۔ حق نواز کے بارے میں مطمئن کبھی نہیں تھا، تاہم مجھے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے مذموم کام میں ملوث ہوگا۔ اب اس کی سرکوبی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، سر، اب وہ موقع آ گیا ہے۔ اس وقت ہم حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے خلاف 2 مضبوط گواہ موجود ہیں، مداری فضل الہی اور مڈل مین قادر خان۔ یہ دونوں نام مراد میرے تھانے کی حوالات میں ہیں۔ ایس پی صاحب نے کہا تھا، بے شک یہ افراد بہت اہم ہیں، مگر ہم انہیں حق نواز کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ فضل الہی نے تو کبھی حق نواز کو دیکھا ہی نہیں، اور رہ گیا قادر خان، تو حق نواز قادر خان سے اپنے کسی بھی تعلق سے انکار کر دے گا۔
تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ قادر خان نے آج تک براہ راست حق نواز سے ملاقات نہیں کی۔ اس زاویے سے اگر اسے چھیڑا گیا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، ہم اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ ایس پی صاحب نے کہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں حق نواز کو گھیرنے کی تیاری میں مصروف رہتے ہوئے مناسب موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ حق نواز اکثر و بیشتر سون سے کیسر کی طرف جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ وہاں کس مقصد سے جاتا ہے۔ تم نے جو صورتحال بتائی ہے اس کے پیش نظر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بیگار کیمپ میں ہی جاتا ہوگا۔ میں آج سے حق نواز کی نگرانی شروع کروا دیتا ہوں۔ وہ جب بھی سون سے کیسر کا رخ کرے گا ہم پوری تیاری کے ساتھ اس کے تعاقب میں جائیں گے۔ اگر وہ واقعی وہ بیگار کیمپ چلا رہا ہے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا اس سے زیادہ مناسب موقع اور نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سر آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس انتظار میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ اس دوران میں معصوم، منصور اور دیگر بچے۔ ایس پی صاحب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بچوں کو کچھ نہیں ہوگا صفدر حیات۔ اگر واقعتاً اس بچے کو اور باقی بچوں کو کیمپ میں پہنچایا گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ان سے زبردستی بگاڑ لی جا رہی ہوگی۔ کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ منصور وہاں اکیلا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، سر میری درخواست ہے کہ اس مشن میں مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے۔ میں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ وہ بولے، صفدر میں تمہاری کارکردگی سے بے خبر نہیں ہوں۔ تم اس ضلع میں ضرور نئے ہو، مگر جھنگ اور سرگودا کے اضلاع میں تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ تم ایک باصلاحیت ذمہ دار پولیس آفیسر ہو، میں تم پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اپنے ایک سینئر افسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے کہا، سر میں اس مہم کو اپنی نگرانی میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، میں کل ہی آئی جی صاحب سے اس سلسلے میں خصوصی ملاقات کرتا ہوں، پھر جیسے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ حق نواز سون سے کیسر کی طرف جا رہا ہے تو ہم اپنے تجربہ کار لوگوں سے اس کا تعاقب کریں گے۔ اس طرح ہمیں اس بیگار کیمپ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں اس مارکے کے لیے جتنی کمک چاہیے وہ میں مہیا کر دوں گا۔ یہ مشن تمہاری ہی کمان میں ہوگا۔ بولو اور کیا چاہیے؟ میں نے ممنون ہو کر کہا، سر آپ کے تعاون کا شکریہ، میں آپ کے اعتماد پر پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ اس ملاقات کے 10 دن بعد پتہ چلا کہ حق نواز اپنے بیگار کیمپ پہنچ رہا ہے۔ اس دوران میں ایس پی صاحب سے مسلسل رابطے میں تھا اور میں نے ہر قسم کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ایس پی صاحب نے 3 درجن سے زیادہ تربیت یافتہ نوجوانوں کی ٹیم میرے حوالے کر دی تھی۔ ہم ایک سرکاری ٹرک میں خوشاب سے روانہ ہوئے، پھر نوشہرہ سے ہوتے ہوئے سون سے کیسر پہنچے۔ اس کے آگے کا سفر خاصا دشوار گزار اور صبر آزما تھا۔ ہم نے وقت کا حساب لگا رکھا تھا۔ جس وقت ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہم نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ اس رات حق نواز وہاں موجود تھا۔ اس سلسلے میں کبیر نامی شخص نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ وہ سون سکیسر کے علاقے کا رہنے والا تھا اور پولیس کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی مدد سے ہی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس بیگار کیمپ میں کم از کم درجن بھر مسلح افراد موجود تھے جو بچوں کو کنٹرول کرنے اور ان سے بگاڑ لینے میں مراد علی کی مدد کرتے تھے۔ میں نے الگ صبح کیمپ پر دھاوا بولنے کا پروگرام بنایا تھا تو اس کی 2 خاص وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ میں پہلے بیان کر چکا، یعنی شدید گرمی کے موسم میں صبح کے وقت لوگوں کو زیادہ نیند آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ حق نواز شہر سے اپنے ساتھ 2 عورتیں لایا تھا جو یقیناً ایک اس کے لیے اور ایک آنکھ والے جن یعنی مراد علی کے لیے تھی۔ جرائم پیشہ افراد کی اکثریت عیاش بھی ہوتی ہے اور عیاشی کے پوری دنیا میں 2 ہی طریقے رائج ہیں، ایک عورت، دوسرے شراب۔ مجھے امید تھی کہ جس وقت ہم حق نواز اور مراد علی کی گردن ناپیں گے وہ ہمیں شراب اور شباب کے نشے میں مدہوش ملیں گے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اگر دن کے وقت اس بیگار کیمپ پہ چڑھائی کی جاتی تو شدید مزاحمت کے امکان تھے،
جس سے ننھے منھے بچوں کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ہمیں کمزور بنایا جا سکتا تھا۔ ہمارا پڑاؤ بیگار کیمپ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، لیکن ہم ایسی جگہ تھے کہ ہم کیمپ کو اور کیمپ والے ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ تمام علاقہ سنگلاخ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ بہت سے پوشیدہ مقامات قدرتی طور پر موجود تھے۔ ادھر سپیدہ سحر نمودار ہوا، ادھر ہم نے یلغار کر دی۔ وہ کوئی باقاعدہ تعمیر شدہ کیمپ تو تھا نہیں، پہاڑی کٹاؤ سے ایک وسیع علاقہ الگ تھلگ سا تھا۔ داخلی راستے پر دو مسلح پہرے داروں سے ہمارا سامنا ہوا جنہیں ہم نے قابو کر لیا۔ وہ ایک چٹان پر بیٹھے اونگ رہے تھے، اس لیے مزاحمت نہ کر سکے۔ میں نے 10 افراد پر مشتمل 5 ٹولیاں بنا لی تھیں۔ میری ٹولی میں اے ایس آئی جہاں زیب کے علاوہ ایس پی صاحب کے مہیا کردہ 8 مسلح افراد تھے۔ ہر ٹولی کو میں نے اس کے حصے کا کام اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ بیگار کیمپ میں ایک جانب 2 کمرے بنے تھے۔ میں سیدھا اسی جانب بڑھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق حق نواز اور مراد علی کو انہی کمروں میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نیچی چھت والے کمرے تھے، بس نام کے ہی کمرے تھے۔ یوں سمجھیں کہ صرف پردے کا انتظام تھا، ورنہ ان میں کمروں والی کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں میں دروازے نہیں تھے۔ اندر خاموشی تھی اور گہری تاریکی۔ میں نے نگاہ گھما کر دیکھا۔ دور مجھے ایک چھت دار وسیع و عریض ہال نظر آیا جس کی صرف دیواریں تھیں۔ وہ سامنے سے بالکل کھلا تھا۔ اس برآمدے نما ہال میں لاتعداد بچے بے ترتیب پڑے سو رہے تھے۔ میری ہدایت کے مطابق پولیس کی 2 ٹولیاں ہال کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ایس پی صاحب نے ہمارے لیے سرچ وارنٹ کا انتظام بھی کر دیا تھا اور ہمیں دیگر ہر قسم کے اختیارات بھی تفویض کر دیے تھے۔ یہ تمام کارروائی ضلع خوشاب کے اندر ہو رہی تھی۔ سون سکیسر خوشاب کی شمالی ضلعی سرحد پر واقع ہے۔ یہاں ضلع خوشاب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے شمال میں ضلع چکوال اور بائیں جانب ضلع میاں والی واقع ہے۔ میں اپنے اے ایس آئی کے ہمراہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا کہ تھوڑے فاصلے سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ سامنے ابھی پوری طرح اجالا نہیں پھیلا تھا، تاہم کچھ ملگجی سی سرگرمی نظر آئی۔ شاید کسی پولیس کی ٹولی کا پہرے داروں سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک کمرے کے اندر سے کوئی بڑبڑایا، کون فائر کر رہا ہے؟ بولنے والے کی آواز میں واضح طور پر نشے اور نیند کا خمار تھا۔ میں نے اشارے سے مسلح نوجوانوں کو ایک جانب ہٹنے کی ہدایت کی اور اے ایس آئی سے کہا کہ دونوں کمروں کے سامنے 4 افراد کھڑے کر دیے جائیں۔ جیسے ہی کوئی ان کمروں سے نکلے اسے بے بس کر کے گرفتار کر لیں۔ میں ان کمروں کی عقبی سمت میں جا کر ہوائی فائرنگ کروں گا۔ اس فائرنگ سے بوکھلا کر کمرے میں موجود مرد باہر نکلیں گے، بس اسی وقت انہیں قابو کرنا ہے۔ کمروں کے عقبی حصے میں جا کر میں نے پے در پہ ہوائی فائر کیے۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے نسوانی چیخ بلند ہوئی اور کچھ افراتفری کی سی آوازیں آئیں۔ میری چال کامیاب رہی۔ دونوں کمروں کے داخلی راستے پر سے 2 مرد باہر نکلے۔ انہیں پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ اے ایس آئی جہاں زیب نے میری ہدایات کے مطابق پلک جھپکنے میں مسلح جوانوں کی مدد سے ان دونوں کو حراست میں لے لیا۔ بیگار کیمپ کے دور افتادہ حصے میں پھر فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ہڑبڑا کر بیدار ہونے والے بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حق نواز نے بڑے غصے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری وردیوں سے وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ خاصا سنگین ہے، تاہم اسے اپنے تعلقات کا بہت زوم تھا۔ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، تم جیسے پولیس والے میرے موضوع میں بھرے رہتے ہیں، ہم پر ہاتھ ڈال کر تم لوگوں نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ ایک عورت نے تشویشناک لہجے میں کہا، کیا پولیس آئی ہے؟ اس دوران میں دوسری عورت بھی باہر آ چکی تھی۔ اے ایس آئی نے پیشہ ور عورتوں کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ حق نواز اور مراد ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے، مگر مجھے ان گیدڑ بھپکیوں کی ذرا بر پرواہ نہ تھی۔ میں ان 4 گرفتار شدہ لوگوں کو اے ایس آئی کی تحویل میں دے کر اس جانب بڑھا جہاں بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اجالا پھیل چکا تھا۔ بیگار کیمپ کا منظر واضح ہو گیا تھا۔ میں نے اونچی آواز سے بچوں کو خاموش ہونے کی ہدایت دی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد
150 سے 200 کے قریب تھی۔ وہ ذرا خاموش ہوئے تو میں نے کہا، بچوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پولیس والے ہیں، آپ لوگوں کو رہا کرانے آئے ہیں۔ بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان میں 8 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے بچے اور لڑکے شامل تھے۔ وہ جوش و خروش سے ہمارے حق میں نعرے لگانے لگے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کو کہا، پھر کہا، کسی قسم کی افراتفری مچانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں، اس وقت تم پولیس کی حفاظت میں ہو، ہم تم لوگوں کو تمہارے گھروں تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ضروری کام کرنا ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے تم سب خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے 2 پولیس والوں کو بچوں کی حفاظت پہ مامور کیا اور خود اس جانب بڑھ گیا جدھر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پولیس کے مسلح جوانوں نے وہاں موجود تمام پہرے داروں کو حراست میں لے لیا تھا۔ اس کامیابی کے ساتھ ایک افسوسناک خبر سے بھی واسطہ پڑا۔ مسلح پہرے داروں کو قابو کرتے ہوئے پولیس کے 2 جوان شدید زخمی اور ایک جاں بحق ہو گیا۔ یہ ایک ایسا نقصان تھا جس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں کے اندر ہم نے تمام کارروائی مکمل کر لی۔ حق نواز کی نگرانی میں چلائے جانے والے اس بیگار کیمپ میں بے بس اور لاچار بچوں سے پتھر تڑوائے جاتے تھے۔ پہاڑی چٹانوں کو ہتھوڑوں کی مدد سے توڑ توڑ کر روڑے میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ کیمپ کے اندر ہی روڑی کے انبار لگے ہوئے تھے جو ننھے منھے ہاتھوں پر ظلم ڈھا کر وجود میں لائے گئے تھے۔ حق نواز نے مختلف سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے بہنوئی کی مدد سے روڑی اور بجری سپلائی کرنے کے ٹھیکے لے رکھے تھے۔ اس بیگار کیمپ میں وہ اغوا شدہ بچوں سے پتھر کٹواتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسانیت سوز کام تھا جس کے لیے وہ کڑی سے کڑی سزا کا مستحق تھا۔ موقع کی ضروری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے بچوں کو خوشاب پہنچانے کا انتظام کیا۔ وہ کل 180 بچے تھے، جن میں منصور کے علاوہ جاوید احمد، آصف اور منیر حسین بھی موجود تھے۔ تمام بچوں کو میں نے مسلح افراد کی نگرانی میں سرکاری ٹرک کے ذریعے سیدھا ایس پی آفس روانہ کر دیا۔ اے ایس آئی کو وہ تمام باتیں بھی بتا دیں جو میری جانب سے اس نے ایس پی صاحب سے کہنا تھی۔ درجن بھر تربیت یافتہ مسلح پولیس جوانوں کے ساتھ میں گرفتار شدہ افراد کی نگرانی کے لیے بیگار کیمپ میں ہی رک گیا۔ جب مذکورہ ٹرک بچوں کو باحفاظت شہر پہنچا کر واپس آتا تو پھر ہم وہاں سے روانہ ہو سکتے تھے۔ دوپہر کے قریب ٹرک واپس بیگار کیمپ پہنچ گیا۔ اس مرتبہ ٹرک اکیلا نہیں تھا، اس کے آگے 3 پولیس جیپیں بھی موجود تھیں، جن میں ایس پی صاحب کے علاوہ کئی سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچے تھے۔ ایس پی صاحب نے بازو وا کر دیے، مجھے گلے سے لگا لیا، پھر فرتے جذبات سے بولے، صفدر، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا، سر، آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اس کامیابی میں آپ کا بھی ہاتھ شامل ہے۔ میں نے وہی کیا ہے جو میرا فرض بنتا تھا۔ ایس پی صاحب نے حق نواز اور مراد علی پر نفرت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، معاشرے کے ان ناسوروں کو قانون کی گرفت میں لا کر تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، بلا شبہ تم ترقی کے مستحق ہو۔ ایس پی صاحب اور دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں حق نواز نے کسی قسم کی دھمکی دینے کی کوشش نہیں کی، ورنہ پہلے وہ میرے سامنے نامعلوم کن کن بڑی بڑی سیاسی شخصیات اور پولیس افسران کے نام جوڑ رہا تھا۔ پولیس کی بھاری جمعیت اور طاقتور لوگوں کو سامنے دیکھ کر وہ صورتحال کی سنگینی سے واقف ہو چکا تھا۔ ہم اسی رات خوشاب شہر واپس پہنچ گئے۔ اگلی صبح میں اے ایس آئی جہاں زیب اور دیگر عملے کو ساتھ لے کر نور پور روانہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ننھا منصور بھی تھا۔ باقی بچوں کو ان کے والدین تک پہنچانے کا کام اسی دن شروع کر دیا گیا تھا، تاہم کچھ بچے ایسے بھی تھے جو اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں لائے گئے تھے اور کڑی مشقت نے ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت کو بھی متاثر کیا تھا۔ میں اپنے حصے کا کام کر چکا تھا۔ بیگار کیمپ قانون کی نظر میں آ گیا تھا، اس لیے اس کا وجود باقی رہنا ناممکن تھا۔ اس کیمپ کا انتظام چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔
باقی تمام مجرموں کا ذکر چھوڑتے ہوئے میں صرف حق نواز، فضل الہی اور قادر خان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قادر خان تو وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا۔ فضل الہی اور حق نواز کو بالترتیب 7 سال اور عمر قید کی سزائیں ہوئی تھیں۔ حق نواز کو بھاری جرمانہ اس کے علاوہ ادا کرنا پڑا تھا۔ جب اللہ کی قدرت عمل میں آتی ہے تو دنیاوی اختیار و اقتدار دھرے رہ جاتے ہیں۔ سینکڑوں معصوم جانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو قدرت کس طرح نظر انداز کر سکتی تھی؟ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ملک فیروز عالم اور اس کی بیوی اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت پا کر اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں 2 جہانوں کا خزانہ مل گیا۔ منصور عالم ان کے لیے ایک قیمتی خزانہ تھا جو خوش قسمتی سے کھونے کے بعد انہیں دوبارہ مل گیا تھا۔ وفور مسرت سے وہ دیوانے بھی ہو جاتے تو تعجب کی بات نہیں تھی۔ اولاد کا دکھ صاحب اولاد ہی جانتے ہیں۔ خدا سب کی اولاد کو حق نواز جیسے انسان نما بھیڑیوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔